बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ गुफ्तगू होता है, आपकी टेलीफोन कॉल्स का होता है, और अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए वज़ाइफ का भी, और फिर हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि माशरती और जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी आपको एक बड़ा होने की हैसियत से राय ज़रूर दी जाए। अल्लामा हुसैन अकबर भी हमारे साथ होंगे कुछ देर में, लेकिन एक बात कॉल्स लेने से पहले अर्ज़ करता हूँ कि आज का जो दिन है ये शहादत का दिन है एक शख्स का, एक नौजवान का, एक इंतहाई खूबसूरत और खूबसीरत अगर कहूँ तो बिल्कुल बेजाना होगा, बुरहान वानी। ये कश्मीर का एक बच्चा है और कमाल बात है, देखिए कि कितनी उम्मत है बड़ी माशाअल्लाह ताला, कितने ममालिक हैं इस्लाम के, मुसलमानों के, और एक फ़र्द जो है वो पूरी तहरीक से ज़्यादा अपना कद बड़ा कर लेता है, और उसकी पूरी ज़िंदगी में शायद कभी इतना बड़ा काम उसने अपने लीडरशिप के अंदर ना देखा हो जितना काम उस शख्स ने, एक बच्चे ने जो अननोन था और अब क़यामत तक नोन रहेगा। और कश्मीर इंशाल्लाह जिस वक्त भी आज़ाद हुआ, इस शख्स का, इस बच्चे का, इस नौजवान का नाम जो है वो हमेशा डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नरों के पीछे जो तख्ती लगी होती वहाँ पे लिखा होगा कि इसका खून इस आज़ादी में शामिल है। इंशाअल्लाह ताला जब अफराद और नौजवान किसी भी मूवमेंट से बड़े हो जाएं और मूवमेंट की शनाख्त बन जाएं, तो यकीन कीजिए तारीख़ गवाह है कि देर हो सकती है, अब इसके होने को कोई रोक नहीं सकता। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हमारे साथ हैं। जी सदफ बेटा। जी सदफ। जी सदफ बात कर रही हूँ। जी कहाँ से बेटा है? मैं दुबई से बात कर रही हूँ सर। जी फरमाइए सदफ। हाँ जी सर, मेरा मसला ये है कि माशाल्लाह मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं और मेरी एक 7 साल की बेटी भी है माशाल्लाह। और क्योंकि वो फर्स्ट वाला सिजेरियन था तो इसलिए हमने 2 साल के लिए गैप लिया था, क्योंकि मैं रिकवर करना चाहती थी ठीक से। अच्छा। और कुछ मेरी बच्ची की हैबिट्स भी थोड़ी ऐसी थी कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमने यही सोचा कि थोड़ा गैप। उसके बाद जो है वो कुछ अरसे नहीं हो सका। उसके बाद जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई वो 3rd मंथ में मिसकैरेज हो गया, और उसके बाद अगले साल फिर एक प्रेगनेंसी हुई, वो 2nd मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद जो था अभी जो है लास्ट ईयर मेरा दिसंबर में फिर मिसकैरेज हो गया। तो क्योंकि इतनी सारे मिसकैरेजेस बैक टू बैक, मैं एक ट्रॉमा में चली गई थी, तो मुझे सबने यही सजेस्ट किया कि आप माशाल्लाह अफोर्ड कर सकते हैं तो यू शुड गो विद IVF। आपकी एज कितनी है सदफ? की तरफ जाने का मैंने और मेरे हस्बैंड ने फैसला किया। तो जब हमने शुरू में एक टेस्ट किया, उन्होंने कुछ हमारे टेस्ट लिए, तो उस टेस्ट में उन्हें वाजे हो गया कि इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम आ रहा है, बेबी अब नॉर्मल होगा। जो कि फिर एक जी आपकी एज कितनी है? आई एम 36। और आपके मियाँ का नाम क्या सदफ? बिलाल। बेटी का नाम क्या है? तहजीब। तहजीब जी। कितनी उम्र है बेटी की? माशाल्लाह वो 7 साल की है। अच्छा, जेनेटिक जो उन्होंने कहा है कि ये डिसऑर्डर है, ये उन्होंने आप में ट्रेस किया है या वालिद में? सर यहाँ पे ना कुछ मसले ऐसे हैं कि वो ना ओपनली ये बात बताते नहीं है कि मेल में है फीमेल में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से इनके आपस में कुछ क्लैशेस ना हो। वो कह रहे हैं कि फर्दर आप बहुत ज़्यादा अगर चाहते हैं तो आप कुछ अलग टेस्ट करवाएं। अब एक स्पर्म का टेस्ट नहीं हो सकता है, आप ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये इसमें हमें समझ नहीं आ रहा। एग्स तो मेरे बहुत हेल्दी थे। अच्छा, इसमें ये जो कह रहे हैं कि वो जेनेटिकल डिफेक्ट थे, आपके एग्स उन्होंने IVF के लिए कितने लिए थे? जो हेल्दी एग्स थे वो माशाल्लाह 7 to 8 थे। 7 to 8 थे। ये बहुत ज़्यादा नहीं थे ना, पता आपको? हाँ जी मुझे अंदाजा है, लेकिन अब उन्होंने हमें, क्योंकि डॉक्टर्स थे, अब हमें तो इतनी मालूमात नहीं, लेकिन उन्होंने हमें सेटिस्फाई किया था कि कुछ तो चांस होगा, कुछ तो होगा।
اچھا صدف، اس میں دو ایشوز میں بتاؤں گا. مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹرز نے آپ کو یہ کیوں نہیں کہا کہ یو ہیو ہارمونل ایشوز اینڈ یو آلویز ہیڈ دیم. اب اس صورت کے اندر میرے خیال میں ایک اچھی اپرچونٹی اور آپشن اگر تم لینا چاہو، کیونکہ تہذیب ٹھیک ہے، تو دیٹ مینس کہ تمہیں ایک چانس اور جو ہے وہ لینا چاہیے. لیکن میرا سجیشن یہ ہوگا کہ یہ سیکریسی کے اندر میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے نا، یہ میری سمجھ سے تو بالکل بالا تر ہے. اگر تم چاہو تو پاکستان کے اندر بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں. تم چاہو ہماری ٹیم تمہیں اسسٹ کر سکتی ہے، جو بھی ہیلپ ہو. لیکن آبویسلی ایٹ اس ایج کی برنک میں اور جس ایج بریکٹ میں آپ ہو، یو شوڈ ڈو اٹ ASAP. لیکن پرابلم تو ہے، اور یہ پرابلم جو ہے یہ پولیسسٹک سے سٹارٹ ہوا تھا. ہارمونز کے امبیلنسز ہیں. میرے خیال میں تھائرائڈ کا بھی، آپ کا TSH کا بھی ٹیسٹ انہوں نے ضرور کروایا ہوگا. یو نیڈ ویری انٹینسو میڈیکل انٹرونشن، اینڈ پھر تمہیں آگے سوچنا پڑے گا. اگر ہیلپ چاہو گی تو ضرور مل جائے گی ہمارے ہاں سے، اور بہترین ملے گی، دنیا کی بہترین سے بہترین چیزیں ہوں گی. لیکن تب تک جب تک کہ یہ نہیں ہوتا، تم نے آیت کریمہ پڑھتا رہنا ہے. اور جب آیت کریمہ پڑھو تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی ناف پہ رکھا کرو اور پڑھتی رہا کرو. اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے. بٹ وی آر دیئر ٹو اسسٹ یو ان اینی اسٹیٹ اینڈ فارم. جی السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. سر میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا. جی میری بیٹی. میری سسٹر کا نام ہے شمع آصف ہے. میں نے آگے بھی آپ کو اس کے بارے میں پوچھا تھا. جی. اور سر اس میں نا پرپوزل آیا تھا، سر دیکھ کے چلے جاتے ہیں 2-3 آئے سے. سر بعد میں کوئی رسپانس نہیں دیتا، تو سر اتنا پریشان ہے. اس نے یا والی کہا تھا، وہ بھی بہت وظیفہ کیا ہے، لیکن سر ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. صحیح بات ہے. جس چیز میں فائدہ نہ ہو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر اللہ میں کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا، چھوڑ دینا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جی سر نہیں کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے. تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تم پہلے مجھے مطلب سمجھا دو. سر مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی پرپوزل آتا ہے، دیکھنے چلے جاتا ہے، بعد میں کوئی رسپانس نہیں دیتا. تو میرے بیٹے، سوائے اللہ کے اس کے اوپر کون فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہو جائے گا؟ وظیفے کا مطلب یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہوگا ورنہ چھوڑ دینا؟ یہ عاجزی بھی اگر نہیں ہے، اگر یہ نہ اللہ بے نیاز والی بات مجھے نہ سیل کرو. وہ جو پہلا جملہ تھا نا، اس کے اوپر ہی رہوں گا میں. اگر اتنا تکبر ہونا کہ یہ نہیں ہوا، وظیفہ پڑھنے سے بھی نہیں ہوا، تو یہ کیا؟ تو بھیا پھر چھوڑ دو. یہ معاملے جو ہے نا، یہ روایتوں کے نہیں ہوتے، یہ دل کی عاجزی کے ہوتے ہیں. اگر عاجزی نہ ہو پھر خدا تعالیٰ کی برکت اٹھ جاتی ہے. پتہ نہیں کب سمجھ آئے گا میرے لوگوں کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو. اور جی 6 مہینے وظیفہ پڑھیا، فائدہ کوئی نہیں ہویا. اب میں نہیں سمجھ میں سکتا کہ غریب آدمی کہ جی مینوں نماز سے نہیں فائدہ ہویا تو میں چھڈ دیاں. حاجی کے حج کرن دے بعد کاروبار تھلے چلا گیا، چھڈ دیاں. کمال بات ہے. یا ولی یا والی، اللہ کے نام اگر ان میں سے آپ نے فائدہ، میں نہیں کہتا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ جلد باز ہو. اب یہ جلد بازی کرنے سے جب آپ اپنی بہن کے راستے میں خود بے برکتی ڈالیں گے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں تمہیں؟ میں پھر یہی کہوں گا، وہ جو کالر ہوتا ہے جو کہتا ہے جی پہلے بھی گل ہوئی سی، پھر تسی دسیا سی تے پھر اسی کیتا سی تے ہویا کچھ نہیں، تو پھر آپ چھوڑ دیں، آپ نہ کریں. پھر آپ انتظار کریں. لوگوں کی بھی چوائس ہے کہ وہ آئیں، دیکھیں، ریجیکٹ کریں یا سیلیکٹ کریں. ان کو آپشن بھی نہیں آپ دینا چاہتے، پریشان بھی. تو شوقینی ہے پریشانی جو ہے نا، اس کا وظیفہ تو ابھی تک ایجاد ہوا ہی نہیں. جس کو شوق ہے وہ ضرور ہو، جس کو نہیں ہے وہ یہ دونوں وظیفے شادی کے لیے ضرور پڑھے، یا ولی یا والی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب پڑھنا ہے تو بھائی جان جھک کے پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے. جی السلام علیکم. ریحانہ. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. باشن میں ریحانہ ڈاکٹر بول رہی ہوں. آرام سے بولو، کوئی بات نہیں ہے، میں تمہاری بات پوری سنوں گا، گھبرانا نہیں ہے. بول بیٹا. باشن میری بیٹی ہے، 25 سال عمر ہے اس کی. ماشاءاللہ. اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا. آتا ہے کوئی ایک بار آتے ہیں، دوبارہ کوئی نہیں آتا. آپ اس کا آپ کریں.
आपको एस्थमा का प्रॉब्लम है? जी भाई, मेरा गले के ऑपरेशन हुआ है। और अच्छा, सांस की तकलीफ। बेटी का नाम क्या है? शबाना अयूब। शबाना अयूब। शबाना अयूब नाम है, ओके। जी तो जो तुम लोगों ने नहीं किए वो उनकी क्या वजह थी? जी भाई, जो आप लोगों ने नहीं किया उनका रिश्ता, उसकी क्या वजह थी? आपकी रिजेक्शन की वजह क्या जी होती? भाई, कोई रिश्ता आता ही नहीं है। आते हैं हाँ। तो दोबारा कोई पलट के नहीं आते। आते ही नहीं है, आते हैं लेकिन पलट कर नहीं आते, ऐसा ही है ना? तो आते तो है ना। जी हाँ। अब बेटो दोनों की शादियां हो गई हैं भाई। अभी तो अच्छा, मैं हूँ। तुमने अपना नाम क्या बताया? रेहाना यास्मीन। रेहाना यास्मीन। इंशाल्लाह ताला जब मैं और तुम दोनों कब्र में चले जाएंगे तो तुम्हारे ख्याल में ये जो सारे हमारी औलादें हैं, ये मतलब इनका कोई वारिस नहीं होगा, इनका कोई अल्लाह नहीं होगा? तो इसमें तुम्हें सोचना पड़ रहा है। जी मेरी प्यारी बच्ची, खुदा का वास्ता है, ये जो तुमने हुकूमत पकड़ी हुई है ना अपने हाथ में, इतनी कमज़ोर सेहत होने के बावजूद भी, ये वो बेबरकती है। ये जो होती ना मुट्ठी बंद, ना मेरा बच्चा, वो अलेक्जेंडर भी नहीं कर सका था। मुट्ठी खोलनी पड़ती है, मामलात अल्लाह पे छोड़ने पड़ते हैं। मैं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, अपने सामने करा दूँ तो यतीमों की शादियाँ नहीं होती। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, आजिज़ी से बात करते हैं। और हमेशा जब भी किसी से मशवरा लेते हैं, किसी भी शख्स से, तो हमें ये नहीं कहते कि नहीं हो रहा, हाँ नहीं डालते, अच्छी बात करते हैं। अल्लाह कहता है ना कि जैसा मुझसे गुमान करोगे मैं वैसे ही करूँगा, तो गुमान अच्छा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने मुक़द्दर लिखा है, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तुम एक हो, तुम नहीं भी होगी, फ़र्क नहीं पड़ता। वो 69 बाकी माएँ बाकी हैं जो अल्लाह, मैं 70 की मिसाल दे रहा हूँ, ये बिल्कुल मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। इसलिए अपने कंधों पे बोझ ना उठाओ, ये अल्लाह ने फैसला कर लिया, हो जाएगा। तुम बेटी को 2 बातें कहो पढ़ने के लिए, और उसे कहो कि अपने वज़न को कम रखे, अपने वज़न को कम रखे। मैं फिर कह रहा हूँ, वज़न बढ़ाए मत, बिल्कुल मत बढ़ाए। अपने आप को साफ़ सुथरा रखे और प्रेजेंटेबल रखे। सफाई निस्फ ईमान। अब पता नहीं यहाँ पे कहाँ चला जाता है। पढ़ना है उसने या वली या वाली 1, आयत करीमा सेहत के लिए 2, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 3। तीनों चीज़ें आप पढ़ती रहे और पढ़ती रहे। शी इज़ ओनली 25, हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आने वाला साल अच्छा भी होगा और इंशाअल्लाह ताला कामयाब भी होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी मेरा बेटा। जी बेटे। मैंने उनकी ना उसकी शादी नहीं हो रही है, तो रिश्ते तो पहले तो बहुत आते थे, लेकिन अब वो वापस कभी नहीं आते थे। और अब भी ये हो गया, बहुत कम हो गए रिश्ते, लेकिन वो फिर वापस आते ही नहीं है। वालिदा ने बहुत वजीफे पढ़े हैं, लेकिन बहन ने भी पढ़े, लेकिन पता नहीं अल्लाह मियाँ कब चाह रहे हैं, कब हो मेरी बहन की शादी, आप बताएंगे? बहन का नाम बता सकती हो? मैंने बहन का नाम बताया है। ओके। और वालिदा का नाम भी बताया है। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं बेटा? मैं कराची में रहती हूँ। उम्र कितनी हो गई बहन की? 39 होगी। अच्छा, मैं दुआ गो हूँ, पहली बात तो ये कि उसकी शादी जल्द अज जल्द हो। जी, लेकिन अगर मैं क्या कहूँ, मैं अगर अपनी हिकमत से बात करूँ तो यू स्टिल हैव टू वेट। और ये बात मैं अब बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो प्राइम टाइम था हाँ करने का, वो नहीं है। अब जो है वो नेगोशिएशन का टाइम है, और वो नेगोशिएशन कैसे करेंगे आप, ये आप पे और उस बच्ची पे डिपेंड करता है। अब जो पढ़ना है आपने, टेलीविजन बेटे बंद कर देना आपने, और जो पढ़ना है इस बच्ची ने, वो सबसे पहले अपने गुस्से के लिए पढ़ना है, और वो है या सलाम या मोमिन या अल्लाह। ये गुस्सा छोड़ेगी तो अगली बात होगी। दूसरी चीज़ जो है उसने पढ़नी है या रहमान या रहीम या करीम, और इसके बाद उसने दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला जो मेरे से
दानिस्तगी में, नादानिस्तगी में जो अच्छी बुरी बात हो गई तो उस पर मेरी पकड़ ना कर। और तीसरी चीज़ जो है वो उसने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये हर वक्त तीनों चीज़ें जो हैं ये इस बहन को कहना पड़ते रहे। और बहन से तुमने दूसरी बात ये करनी है कि दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक अपने वज़न को ना बढ़ाने का, और एक अपने हार्मोन्स जो हैं वो उसने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करने हैं, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम्स उसके आर्थराइटिस के अलावा आने वाले हैं जिसकी कि उसको केयर करनी पड़ेगी। एंड एट दिस एज शी मस्ट लुक आफ्टर हर सेल्फ, दैट इज़ द टॉप प्रायोरिटी, द रेस्ट विल फॉलो। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहीन पुत्र, मेरी बात इनसे करवा दें जी बिलाल साहब से। जी मैं बिलाल कुतब बात कर रहा हूँ। बिलाल कुतब बात कर रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह, यकीन करें हाँ। आप इस बात का। जी हुक्म मेरे फरमाएं। 3 वो क्या कहते हैं बच्चे काम है। हाँ जी मेरा बेटा बताओ। एक तो मेरे 5 बेटे हैं, एक माशाअल्लाह बेटी है। माशाअल्लाह। 4 बेटे मुझे छोड़ के जा चुके हैं, अच्छा कोई नहीं है मेरे साथ, अच्छा सिर्फ छोटा बेटा और बेटी है। एक तो उनके रिश्तों का मसला है कि उनके रिश्ते मकसद नहीं हो रहे। अच्छा, वो 4 जो छोड़ के जा चुके हैं वो अपनी शादियों के बाद जा चुके हैं छोड़ के? हाँ जी, शादियों के बाद। वेरी गुड, शाबाश। तंजन कह रहा हूँ अच्छा। ये जो बेटा तुम्हारे पास है इसकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं। इसका क्या नाम है? इसका नाम बिलाल। तो अब बहू कौन सी ढूंढी है तुमने इसके लिए? हाँ जी, इसके लिए कोई बहू ढूंढी है, कोई देखी है? कोई मिल ही नहीं रहा अभी तक तो। मिल जाएगा, फिक्र ना करो। बेटी का क्या नाम है? अच्छा, बेटी का नाम एमन। एमन। वो मैं बड़ी अपने बुजुर्गों की बात करता हूँ कि बेटे तब बेटे होते हैं जब बहुएं अच्छी आएँ। तो जब रिश्ते ढूंढने की बात होती है तो उसमें हा बड़ा नहीं डालते, उसमें निस्बतें देखते हैं, उसमें खलूस देखते हैं, उसमें सीरत देखते हैं, उसमें सूरत देखते हैं, सबसे ज़्यादा ईमान देखते हैं। जब बिटवीन 2 वुमेन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, किसी भी आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस क्रिएट करना है। उलमा इकराम क्या है तो बड़ी आसानी से देते हैं, लेकिन ये बैलेंस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। और जब तक इंसान पानी में पड़े ना, पता नहीं चलता कि तैरना कैसे है। अब बीवी जीत गई, माँ हार गई, कितनी कम बदबख्ती की बात है। मैं बदबख्ती से भी ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि कब्र के अंदर जो सवाल होने हैं वो बीवियों के नहीं होने। अगर किसी आलम के जहन में है तो मुझे ज़रूर बता दे। लेकिन माँ बाप के साथ जो उफ़ करने वाली बात है उसके लिए सूरह बकर खोलो और देख लो, और फिर उसके बाद जो अजाब होगा अल्लाह ना करे कि वो आपको इस दुनिया में नज़र आए, क्योंकि वो जो औलाद की तरफ से तकलीफ़ आती है ना वो कहीं ज़्यादा, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। मैं बहरहाल बड़ा दुआ गो हूँ, लेकिन आपने एक तो जो बच्चों के अब रिश्ते करने हैं ना, एमन और बिलाल के दोनों के, आपने हमसे मशवरा लेकर करना है। नंबर आपके पास है। ये सब साथी जो हैं ये ऑफ एयर भी आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह, पूछे बगैर नहीं करना। तुमने हाबड़ा नहीं डालना। दोनों की शादी इंशाल्लाह ताला अगला साल इंतहाई अहम अच्छा होगा, लेकिन चॉइस करके नरम मजाज आजिज़ी वाले लोग हों, फिर आगे जाना है। हाबड़े के साथ फैसला नहीं करना। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ अल्लामा हुसैन अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं हम सब? सबसे पहले तो आपको मैं एक फैमिली का जो क्राइसिस है उसके सामने लेकर जाता हूँ, फिर आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप उनके लिए अपील भी करें। ये जो फैमिली है ये कसूर के करीब के जगह की है, मुनीर अहमद और सकीना बीबी। अस्सलाम वालेकुम जी। सकीना आप ज़रा माइक पकड़ लें। शकीला शकीला कितने साल हो गए शादी को? 17 साल। 17 साल हो गए जी। अच्छा, ये बताइए कि मसला क्या है आपका? बहुत मसले ने भाई साहब। मसाल मुझे बताइए। पहला मसला साडा ये कि ए साडे बच्चे ताडे सामने ही ने। 3 बच्चे हैं, इनके जी। नाम तनवीर हैं, शब्बीर हैं और सुमैर है। जी ये तीनों ऐसे ही पैदा हुए थे? जी, ये पैदाइशी इस तरह ने। पैदाइशी इसी तरह से? जी। ठीक है। इन्हां दे 15 साल हो गए ने, असीं इन्हां नूं ना ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ, ਕੋਈ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਦਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਓ, ਫਰੂਟ ਖਵਾਓ, ਪਾਵੇ ਖਵਾਓ, ਯਖਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਖਵਾਓ ਦੇਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਖੁਦ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਹਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਨੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਨੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ? ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ? ਜੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਨ? ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ 600 ਦਿਹਾੜੀ, ਕਦੀ 700। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, 2-3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, 6000 ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ 7000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਤੇ? ਬੱਚੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ ਨਾ। ਕਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਕੀਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਹੀ ਖਾ ਲਈ। ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਰੱਜੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਸਕੀਨਾ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਨੀਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ एहसास है? हाँ जी। बच्चे और पैदा नहीं करने? नहीं जी। ये जो अकाउंट नंबर है ये आज दोनों के, मुनीर के जो हैं वो चल रहे हैं जी। ये कज़न मैरिज है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर है और ये रिपेयरेबल नहीं है, ये रिवर्सिबल नहीं है। मैं उन सारे डॉक्टरों को सलाम करता हूँ जिन्होंने कहा कि आप भी अपना इलाज करा लें और बच्चों का भी इलाज हो जाएगा। मेरे ख्याल में अगर मशवरा ना हो देने के लिए तो फिर खामोश रहना जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जो शख्स जो है वो महीने में कई दिन सूखी रोटी भी ना खाए और भूखा सोए, उसको ये मशवरा दिया जाए कि तुम इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करो। हौसला देना ही बड़ी बात है, मदद करना बड़े ज़र्फ़ की बात है। लेकिन ये दोनों नंबर जो मोबाइल नंबर है ये मुनीर का है, आप इसको फ़ोन करके इसकी हेल्प कर सकते हैं। जो अकाउंट नंबर है वो भी इनके हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। बच्चे तेरे बोल सकते हैं? जी बस ज़्यादा नहीं बोलते, बस थोड़ा बहुत बोल। ये वड्डा तनवीर है गैबे। जी। तनवीर क्या हाल है?
ٹھیک ہے ذرا مائک دینا نا اگے رکھ اپنے ہاتھ دے نال رکھ اپنے ہاتھ نال تھلے آ کے ہاں کی حال ہے تیرا تنویر ٹھیک ہے تے اج کتنے آئے ہوئے ہیں ہاں اچھا اے دس تنویر میں نے دیکھ ادھر مامو والے دے اے تیرے دونوں بھرا چنگے نے کنگا چنگے نے تو کھیڈنا ہے انہاں دے نال ہے کاٹیا اچھا اے دس امی زیادہ چنگی ہے کہ ابو زیادہ چنگا ہے میں کنگی با کنگا ہاں کی کہہ رہے ہیں امی بھی چنگی ابو بھی چنگی امی بھی چنگا ابو بھی چنگی شاباش واہ 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 اچھا تو کی چاہنا ہے کہ تو کی بنے وڈا ہو کے انشاءاللہ ما پڑھاوا پڑھنا ہے ہور کی کرنا ہے تو آنا قرآن پڑھنا ہے واہ 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 یار قرآن پڑھنا ہے ماشاءاللہ 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 تیرا دل کرتا ہے سکول جان نو ڈالا ڈالا ما ڈالا میرا دل کرتا ہے ماں دل کرتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کبھی نہیں گیا مدرسے یا کدی کدھر نہیں گیا ہاں اللہ تعالیٰ صحت دے منیر اور شکیل ان بچوں کو تم لوگوں نے ہمیشہ بچا کر رکھنا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ ان بچوں کو کوئی نہ کوئی اغوا کر سکتا ہے یہ تو کسی روک بھی نہیں سکتے اور جس طرح اغوا ہو رہے ہیں پاکستان میں بچے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے تم مہینے میں کتنی دہاڑیاں کر لیتے ہو بسم اللہ جی سب تو پہلے شکریہ ادا کرنے سما نیوز والوں دے کہ سانوں انہوں نے بلایا ہے ان کی بہت زیادہ شکریہ ادا اس تو علاوہ جی مہینے دے اندر کوئی 10 لگ گئیاں 5 لگ گئیاں بس 6 لگ گئیاں وہ بھی اپنی کوشش کرتے رہو تو لگ جاندی کرتے رہو تو پھر لنگدی دیہڑی ورنہ نہیں خالی موڑیا ہے خالی جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس سارے ماحول میں جہاں مطلب 1000 روپیہ فرض کر لیجئے دیہڑی ہے جو کہ نہیں ہے اور اگر 5-10 لگ بھی جائیں تو 5 لوگ زندہ اس ملک میں کیسے رہیں جبکہ لوگ پوچھنے والے نہ ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی جہاں تک ظاہری حالات کا تعلق ہے تو آج کل تو اچھے خاصے برسر روزگار کمانے والے افراد جو ہیں وہ بھی نہیں رہ سکتے وہ بھی نہیں رہ سکتے جائے کہ یہ خاندان کے جن کے پاس نہ اپنا مکان ہے نہ کام ہے اور نہ ہی کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے اور ذمہ داریاں ہیں ذمہ داری ہے اگر یہ شخص مزدوری پہ جائے تو پیچھے بچوں کی فکر ہے مزدوری پہ نہ جائے تو روٹی کی فکر ہے روٹی کی فکر ہے تو جہاں تک خدا کی رضا ہے خدا بہرحال یہ آزماتا ہے پڑوسیوں کو یہ آزماتا ہے رشتہ داروں کو یہ آزماتا ہے سوسائٹی کے ذمہ داروں کو اور خاص طور پر حکمرانوں کو یہ ان کی بھی آزمائش ہے ماں باپ کی نہیں ہے ماں باپ کو خدا نے کہہ دیا ہے کہ الفقراء عیالی کہ فقراء میرے اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کا ہمسایہ اس کی وجہ سے مشکل میں ہے ایذا میں ہے وہ ایمان کی حد میں نہیں ہے وہ ایمان کی حدود میں ہی نہیں ہے دیکھیں بلال بھائی بات یہ ہے کہ روز قیامت پڑوسی کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مسلمان تھا وہ کافر تھا وہ مشرک تھا پڑوسی کے حقوق جب متعین کیے تو پڑوسی کہا گیا اور پھر پڑوسی کا دائرہ جو ہے وہ اپنے گھر کے چاروں طرف 40 گھر قرار دیے گئے اللہ اکبر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کف جو دیوار کے ساتھ ہے تو پڑوسیوں کے حقوق اتنے بیان کیے کہ اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نہیں سوچنے لگ گئے کہ کہیں ان کو ہماری میراث میں وراثت میں حصہ ہو جائے
تو اس کے بعد پھر زیادہ تر ذوی القربہ کے والے سے زکوٰۃ لیں تو اقربین کی بات آتی ہے، خمس لیں تو اقربین کی بات آتی ہے، صدقات و فقراء فطرہ آئیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی بات آتی ہے۔ تو اس معاملات میں بھی سب سے زیادہ مقدم رشتہ داروں کو رکھا گیا ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری کے حوالے سے۔ آپ کے منیر کدی کسی رشتہ دار نے پوچھا آ کے کہ روٹی کھادی نہیں کھادی؟ کسی رشتہ دار ہمسائے نے کدی؟ نہیں ہمسائے ہیں نا جی، ہمسائے محلے دار ہیں نا جی ہے، کدی نہیں کو کار آیا؟ نہیں جی، کوئی کدی کوئی کسی دے ذہن وچ آیا کچھ بچیاں نوں کو 50 دے دیتے، 10 دے دیتے، 20 دے دیتے، بس یہ ہے، اور ایسی گل نہیں ہے کہ کسی نے کوئی 1000 دیا ہوئے یا 2000 دیا ہوئے کہ چلو ساڈا وہ کرائے چ پی جاوے یا کوئی تھوڑا جا حوصلہ بچ جائے، حوصلہ بچ جاوے، یہی ہے جی۔ اس تو جس نے دیہڑی نہ لگے جی تے بھوک کٹنی پوے تے بچے تے بول بھی نہیں سکتے کہ اسی بھوکے ہاں؟ نہیں جی، بول بھی نہیں سکتے، اور پھر کول دیکھا بھی نہیں جاتا جی کہ ہوں بھوکے بیٹھے نے، اسی کدھر جائیے، کس طرح انہوں کھوائیے۔ ان کے اکاؤنٹ نمبر، ان کے ٹیلی فون نمبر چل رہے ہیں، میں کس پہ کیا درخواست کروں سوائے اس کے کہ اگر یہ لوگ بھی، یہ بچے بھی اگر آپ کو اللہ کی یاد نہیں دلا سکتے، اللہ کا خوف نہیں دلا سکتے، تو پھر آپ میرے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں اور اپنے لیے بھی۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارے اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں وہ منیر صاحب کے ہیں، اور جو ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے وہ منیر صاحب کا ہے۔ ہمیں ماشاء اللہ تعالیٰ بہت سی کالز آئی ہیں، تقریباً میرے خیال میں 50 کے قریب کال جو ہیں ہمیں اس وقفے میں آ گئیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ نمبر جو ہے وہ بلال کتب کا ہے اور ان سے بات کرنی ہے۔ میں پھر آپ سے درخواست کر رہا ہوں، یہ جو ٹیلی فون نمبر ہے چل رہا اور یہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے یہ منیر صاحب کے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو ہیلپ کرنی ہے یا جو ان سے ذاتی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پروگرام آف ایئر ہوگا 12 بجے، تو منیر 12 بجے فون اٹینڈ کر سکے گا ابھی، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اس لیے وہ فون اٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگ نہیں دیکھ رہے ان تک یہ خبر پہنچا دیں کہ یہ وہ موقع ہوتے ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو شاہ صاحب مجھے اس پہ آپ بتا دیجیے گا، یہ وہ موقع ہوتے ہیں جہاں اللہ آپ کا امتحان لیتا ہے اور آپ اپنی قبر کے لیے عذاب کو کم کرتے ہیں کہ دیے ہوئے میں سے آپ یہاں پر وہ کام کر کے جائیں جو اللہ اور رسول کو پسند ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اصحاب حارث ہمدانی کو فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کے موقع تلاش کرو، تو یہ تو موقع آپ کو مل گیا ہے، تو گھر بیٹھے مل گیا تو آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے، اپنی اولاد کا صدقہ دیں، اپنے خاندان کا صدقہ زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، صدقات دیں، ہدیہ دیں، جو چاہیں دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ، اور یہ بھی مولا علیہ السلام کا فرمان ہے، لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان من، تھوڑا دے تو شرم محسوس نہ کرو، تھوڑے میں شرم محسوس نہ کرو، نہ دینا تو اس سے بھی کم ہے، تو جتنا دے سکتے ہو وہ دو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرے پاس تو یہ تھوڑا بہت ہے، تو لہٰذا ایک کھجور بھی ہو تو 2 حصے کر کے 2 لوگوں کو دے دو۔ کیا اس حوالے سے میری گزارش ہوگی تمام ناظرین سے کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے NGOز، حکومت جو ہے وہ مختلف کارڈ دے رہی ہے، یہ ہیلتھ کارڈ ہے، یہ فلاں کارڈ ہے، یہ فلاں کارڈ ہے، ان کو یہ بچے نظر کارڈ ہے، یہ لیے خاندان نظر نہیں آتا جی۔ اب یہ کامیابی ہے، آپ پناہ گاہیں دے رہے ہیں، یہ کریں، ان کے لیے پناہ گاہ کی سر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی کہوں گا کہ آپ اور آپ کے ادارے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، تو میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کے دروازوں پہ دھکے کھائیں، اس کی فوری کفالت جو ہے حکمران کی ذمہ داری ہے، حکمران ان کو فوری طور پر اپنی کفالت میں لے، ان کی رہائش، ان کی ضروریات، اور جب یہ ان چیزوں سے مطمئن ہو جائیں گے تو ان کا باپ جو ہے وہ روزگار کے لیے نکلے گا بھی صحیح، تو تسلی سے کاروبار بھی کر سکے گا، شاید کوئی نہ کوئی خدا یقینا انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کپتان کو اور کپتان کی تمام ٹیم کو یہ درخواست ہے کہ وہ جو جتنے بھی کارڈ نکالے ہیں
تحریک انصاف نے حکومت پاکستان میں لوگوں کو مدد کرنے کے لیے، کووڈ کے لیے، غیر کووڈ کے لیے، خدا کے واسطے میرے خیال میں ایک لوکل ایم این اے اور ایم پی اے کا جو اجر اور ثواب ہے نا، وہ آخری یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو کہیں کہ ان کے گھر جاؤ اور ان کی وہاں پہ جا کے سہولت کر کے آؤ. ان کے پاس میڈیکل ہیلپ کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس وہ میڈیکل کارڈ کیوں نہیں؟ ان کے پاس وہ مہینے کے خرچے والے کارڈ کیوں نہیں ہیں؟ یہ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ میرے خیال میں امتحان جو ہیں ان میں حکومتوں کو کامیاب ہونا چاہیے. میرے کپتان، آپ کے لیے موقع ہے، آپ کی ٹیم کے لیے موقع ہے. امام علی کہتے ہیں ڈھونڈا کرو، یہ آپ کے در تک آ گئے ہیں. آپ کو تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو صرف یہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور وسائل بھی اللہ نے آپ کو دیے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ درد دل رکھنے والے ہیں، اللہ کرے کہ ان کے لیے آسانیاں ضرور پیدا ہوں. جی پشتا، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی. اچھا بھائی، میں نا بہت پریشان ہوں. میرے 2 مسئلے ہیں. جی فرمائیے. ایک تو یہ کہ میرے 4 بچے ہیں اور میں تھوڑا سے رشتے بھی کرواتی ہوں اور پارلر بھی گھر میں تھوڑا سا کھولا ہوا تھا. اب یہ گھر شفٹ کرنے کے لیے کہا ہے مجھے، تو پیسے کم ارینج مجھے دیے. میں نے ایک گھر قریب ہی دیکھا. میں کہہ رہی ہوں کہ چلو اگر قریب گھر لے لیتی ہوں تو بہن بھائی رشتے دار مجھے ملتے رہیں گے. اب وہ 1 ہفتے سے بات چیت گھر کی چل رہی ہے، مجھے پسند ہے لیکن ریٹ نہیں بن رہا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ گھر مجھے مل جائے گا؟ دعا کریں آپ. اور دوسرا یہ کہ مسلسل 2 سال سے مجھے خواب آ رہا ہے اور ایک ہی خواب بار بار آتا ہے کہ مجھے نظر کچھ نہیں آتا، دھندلا دھندلا نظر آتا ہے. اور خواب میں یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے تھوڑا نظر آ رہا ہے، کبھی بالکل نظر نہیں آتا. تو اس خواب کا کیا ہے کہ مسلسل ایک ہی خواب آنے کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میری زندگی کے مسائل ہیں. میرے 4 بچے ہیں. بچے تو مسائل ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو وسیلہ بنتے ہیں. دوسری بات یہ کہ تم جو کام کرتی ہو تم نے اس کو آگے ایکسٹینڈ کرنا ہے. پہلی میری درخواست تو یہ ہے کہ تم نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور جو بھی کام کرنا ہے کرتے رہنا. اب سب آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ یہ کیا ذکر کرے، کیا تسبیح پڑھے، کیا وظیفہ کرے؟ جہاں تک یہ محترمہ کہہ رہی ہے کہ یہ گھر مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، غیب کے علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. لیکن اللہ ظاہر آخری جملے میں کہہ دیا تھا دعا کریں، اس لیے میں نے اس بات کو پھر چھوڑ دیا. لیکن اللہ ظاہر اس کے لیے گھر بہتر نہیں ہے، اس سے توجہ ہٹا لے، کوئی اور گھر ڈھونڈ لے. آپ کی نیت کا خدا آپ کو اجر دے گا کہ آپ کے قریبی رشتے دار آپ کے قریب رہیں. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے اس کو یہ گھر نہیں ملے گا. کوئی اور اس سے سستا ڈھونڈ لے، ذرا دور ڈھونڈ لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہوں گی. اور کیونکہ یہ خود ہاتھ سے کام کرنا جانتی ہے تو لہٰذا اس میں خیر و برکت ڈالے گا. اللہ صلی انسان اللہ ما سعى. خدا نے کہا کوشش کرو تو یقیناً تمہیں جس چیز میں رکاوٹ آ رہی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے آگے کھڑے نہیں ہوتے. اور یہ تم اور کہیں تلاش کرو. یہ جو تم کہہ رہی ہو کہ رشتہ دار ملتے رہیں گے، جگہوں کے قریب ہونے سے ملنے کی اگر نسبتیں باندھ دو گے اور یہی شرطیں رکھ دو گے تو پھر میرے خیال میں گھر کے اندر رہتے ہوئے نہیں ملتے تو آپ ایگزیکٹلی گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی نہیں ملتے. لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے آ جاتے ہیں، وہ بھی ملتے ہیں. آج سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے تم نے، اور اس خواب کا صرف اتنا مطلب ہے کہ تم نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا. اس سے زیادہ اس کی کوئی اور تعبیر میں تمہیں نہیں کہہ رہا. اس لیے اب یہ خواب سنانے چھوڑ دو اور صرف سورہ اخلاص پڑھو. اللہ تمہیں کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اولاد بھی نیک نکالے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو ناشکرے والا جلد بازی ہے اس کو تم نے حمیرہ تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. اقرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی اقرا. جی میرے آپ سے 2 سوال ہے. ایک یہ کہ میں نے اپنی چچا کی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی فرمائیے. اس کی منگنی ہوتی ہے، اس کا نام فدرہ ہے. فدرہ کی منگنی ہوتی ہے لیکن 2 دن بعد جو ہے نا جواب آ جاتا ہے انکار کا. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی منگنی کے بعد انکار آ جاتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہوگی؟ وجہ وہ کچھ بھی نہیں بتاتے. ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری طرف سے انکار ہے، بہنوں کو پسند نہیں آیا، گھر والوں کو نہیں آیا. پھر سیکنڈ ٹائم جس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ لاسٹ ٹائم یعنی کہ سنڈے والے دن اس کی منگنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے، لیکن منڈے والے دن کال آ گئی ہے کہ ہماری طرف سے انکار ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ یہی تو آپ سے پوچھنا بھی کیا اس کی کیا وجہ یہ نہیں ہے کہ منگنی پہ وہ سارے خاندان کو مل لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں نہیں ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے؟ جی یہی وجہ ہے نا. ہاں جی. ہاں تو اس میں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتے نا وجہ آپ کو پتہ نہیں ہے. وجہ تو پتہ ہے. اب اگلے شخص کے پاس جہاں بچی نے جانا ہے ان کا بھی تو بیٹا جو ہے وہ کرائے پہ تو نہیں لے کے آئے ہوئے نا.
وہ بھی ان کا بیٹا ہے, وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ایسا خاندان ملے جو کہ اچھا کنٹریبیوٹر ہو, اچھی فیملی ایکسٹینشن بنے. اس لیے ان معاملات کے اوپر ہمیشہ یہ نہیں سوچتے کہ کوئی رکاوٹیں ہیں, کیوں نہیں ہو رہا. اللہ سے عاجزی کی دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نرم اور عاجز کرتے ہیں. یقین کیجئے میں بات بڑے دل سے کہہ رہا ہوں, انسان دیکھنے میں ہلکا بھی ہو لیکن اخلاق میں اعلیٰ ہو, اللہ دیکھنے والے کی آنکھ میں حسن ڈال دیتا ہے. تمہیں پکی بات بتا رہا ہوں. سدرا سے کہنا کہ وزن کم رکھے, یا ولی یا والی, اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہر وقت پڑھتی رہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے گا. جاتے ہوئے آپ سے پھر التماس ہے, حاکمین سے بھی, تمام دیکھنے والوں سے, کہ خدا کے واسطے اب اچھا وقت آنے والا ہے. میں محرم کو بھی اچھا وقت کہتا ہوں کیونکہ وہ دینے کے لیے بڑا اچھا ہے اور اجر ثواب ان مہینوں میں بڑھ جاتا ہے. اور پھر وہ قربانی کا وقت آنے والا ہے. اگر آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیں گے اس خاندان کے لیے تو قبر میں اس کا ثواب اور اجر آپ ضرور کہوں گا کہ جو خوشحال گھرانے ہیں ایک سے زیادہ جانور ذبح کرتے ہیں وہ صرف ایک ہی ذبح کریں, باقی جو ہے وہ فقراء اور مساکین میں ان کی جو ضروریات زندگی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کیش کی صورت میں یا ان کی ضروریات جو ہے وہ خرید کر چیزیں ان کے گھروں تک پہنچائیں, کیونکہ آپ کی جو سنت ہے وہ ایک جانور ذبح کرنے سے پوری ہو جاتی ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھا پیغام اس عید قرباں پہ شاید ناممکن ہوتا کہ میں دیتا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ملاقات ہوگی.